हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैचेस की जो T20 सीरीज खेली जानी है ना, उसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस किया गया है। और एक बार फिर से IPL ने हमारी जो सीरीज है ना उसका कुबाड़ा कर दिया है। इसके हवाले से बात करेंगे भाई, अब क्या होने जा रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर बात की जाए ना, तो बाबर आजम जो खुश नहीं है। बाबर आजम ये चाहते हैं कि वो 1 डाउन नहीं बल्कि T20 में पाकिस्तान की जानब से ओपनिंग करते हुए नजर आए। तो अब इस पे बात करेंगे कि क्या ये जो 2-3 खिलाड़ी है पाकिस्तानी टीम के, इन्होंने पाकिस्तानी टीम को अपने पापा की जागीर समझा हुआ है कि भाई जो ये चाहेंगे वही होगा, और कितने खिलाड़ियों का करियर इनकी वजह से तबाह हो चुका है, इस पे बात करेंगे। बाकी अश्विन ने जो बात किया कि रोहित शर्मा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, तो वो क्या सीन है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब, सबसे पहले जो सीरीज जो है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेली जाएगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है, 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। उनका जो शेड्यूल है ना वो अनाउंस हो चुका है, जिसमें अगर देखा जाए तो पहला T20 मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच जो है वो 20 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। तीसरा T20 मैच 21 अप्रैल को यह भी रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। और चौथा T20 मैच लाहौर में 25 अप्रैल को खेला जाएगा। और आखिरी जो होगा 5वां T20 मैच, वो जो है वो 27 अप्रैल को लाहौर में ही खेला जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये यानी कि जो है वो आप कह सकते हैं 18 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज होगी। दूसरी साइड IPL का जो शेड्यूल अनाउंस किया गया ना 21 मैचेस का, पहले 21 का, उसके बाद इलेक्शन होना है भाई, फिर दोबारा से जो है शेड्यूल अभी तक आया नहीं, वो भी आ जाएगा। ठीक है, वक्फा होगा, उसके बाद दोबारा से IPL शुरू हो जाएगा। IPL को अगर देखा जाए ना, पहला मैच IPL का जो है वो 22 मार्च से शुरू हो रहा है, और जो 21वां मैच है वो जो है वो 7 अप्रैल को होगा। उसके बाद कुछ दिन का जो है वक्फा होगा, फिर दोबारा से IPL शुरू हो जाएगा। यानी कि जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज हो रही होगी ना, दूसरी साइड IPL हो रहा होगा। अब IPL के इसी टाइम में होने से नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है भाई कि व्यूवरशिप इतनी ज्यादा आएगी नहीं, क्योंकि लोग जो है वो IPL देख रहे होंगे। और दूसरी जो बात है ना, वो जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है भाई साहब PSL को, और क्या नाम है पाकिस्तान के सीरीज को। वो नुकसान ये हो रहा है कि जो खिलाड़ी IPL खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के, वो तो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, वो तो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए आएंगे ही नहीं। और सारे ज्यादा से ज्यादा जो मेन खिलाड़ी हैं वो तो IPL खेलने में मसरूफ होंगे, बड़े नाम जो हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कोई B या C टीम आएगी, जो हमेशा से होता है कि जब भी IPL होता है तो बाकी टीमें तो अपने मैचेस रखती ही नहीं है, पाकिस्तान ने अपने मैचेस रखे होते हैं भाई। तो तब पाकिस्तान की जो सीरीज होती है जिस भी टीम के साथ होती है ना, उनके मेन खिलाड़ी आते ही नहीं है, और वो अपनी B या C टीम जो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भेज देते हैं। अब ऐसा ही होगा, ना बोल्ट होंगे भाई, ना रविंद्रा रचन होंगे, ना ही जो है वो क्या नाम है उसका सेंटेनर होंगे, ना ही डेवान कनवे होंगे। हालांकि कनवे की बात करें तो कनवे जो है वो वैसे ही इंजर्ड है, वो IPL भी आधा ही खेलेगा। तो इनके कहने का मकसद यह है कि बहुत सारे मैन खिलाड़ी न्यूजीलैंड अपने भेजेगा ही नहीं, तो फर्गुसन भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ एक जो है B या C टीम खेलेगी। अब B या C टीम खेलने से क्या फायदा होगा आपका? यानी कि हम तो ये सोच रहे थे कि यार वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, क्या तैयारी होगी आपकी? B या C टीम आएगी। वैसे B या C टीम भी कभी कभी आके हमें हरा के चली जाती है, लेकिन वो वाला सीन तो फिर रहा नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि IPL ने एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान की जो सीरीज है ना वो खराब कर दी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं PCB ने खुद ही खराब किया है। जब IPL हो रहा होता है भाई, तो आप क्यों रख रहे होते हैं सीरीज? आप उससे पहले रख लिया करें, बाद में रख लिया करें। आपको वही विंडो मिलती है जब IPL हो रहा होता है, और आप जो है वो कोई जो है सीरीज रख लेते हैं। तो ये जो है वो आप जो है वो नुकसान काफी सारा होगा। यानी कि B C टीम आएगी, क्या फायदा? हाँ, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी तो खुश हो रहे होंगे कुछ 2-4 कि हम जो है वो 50s लगा के जो है वो अपने अपने रैंकिंग बेहतर कर लेंगे, नंबर 1 नंबर 2 बन जाएंगे।
باقی کچھ فائدہ اس سے پاکستان کو ہونے نہیں والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ کی پاکستان میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کی بات کی جائے تو نمبر 2 پہ بابر اعظم نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور بابر اعظم نے یہ بولا ہے کہ وہ جو ہے وہ نمبر 3 کی پوزیشن پہ T20 میں کھیلنے سے خوش نہیں ہے۔ بابر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اوپنر کھلایا جائے۔ انہوں نے یہ بولا کہ مینجمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ میں نمبر 3 پہ کھیلوں، اور پاکستان کے لیے میں نے قربانی دے دی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، مجبوراً میں نمبر 3 پہ کھیل رہا ہوں، لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اوپنر ہی کھیلوں۔ ہماری اوپننگ بہت اچھی جا رہی تھی رضوان کی اور بابر کی۔ اب کچھ لوگوں کو واقعی میں لگ رہا ہے کہ رضوان اور بابر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اوپنر نہیں ہے، اور یہی دونوں پاکستان کو جتوا سکتے ہیں۔ وہ ایک بات جو وہ میں نے کہیں لکھی ہوئی پڑھی تھی کہ انڈیا نے جو ورلڈ کپ میں پاکستان سے ہارا تھا نا، 10 وکٹوں سے انڈیا جو ہارا تھا، بابر اور رضوان نے اچھا کھیلا تھا، وہ میچ ہار کے انڈیا نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر دیا۔ یہ اس بات کو لکھنے والے نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے لکھا تھا۔ وہ کیوں لکھا تھا اس نے؟ وہ اس لیے لکھا تھا، مجھے بعد میں جب میں نے اس کو سوچا باریکی کے ساتھ کہ بھائی جان بابر اور رضوان کی اوپننگ نے وہ میچ تو جتوا دیا، اس کے بعد لوگوں کو لگنے لگا کہ یار ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اوپنر سے نہیں ہے، اور یہی بس بہترین اوپنر ہیں، اور ان سے باہر پاکستان نکلا ہی نہیں۔ اور یہ دونوں بھی جو ہے وہ ٹھک کر کے بھائی جو ہے وہ پاکستان کی پاور پلے جو ہوتا ہے T20 میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے تھے، ایک آدھ میچ بیچ میں جتوا دیتے تھے 100 رنز کی 150 کی پارٹنرشپ لگا کے، اور ان کے فینس کو لگنے لگا کہ ان کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اوپنر ہی نہیں ہے۔ یار T20 میں بھی آپ نے ٹھک ہی کرنا ہے، اگر پھر کیا فائدہ اس کا؟ آپ کے پاس سائم ایوب جیسا اوپنر موجود ہے، آپ کے پاس فخر زمان جیسا ایک جینون اوپنر موجود ہے، ان کو آپ نے جو ہے 1 ڈاؤن پہ رکھا ہوا ہے اور نمبر 4 پہ رکھتے ہیں آپ۔ فخر زمان کو کئی بار آپ نمبر 4 کیا 5 پہ بھی کھلاتے رہے، اور آپ بابر اور رضوان جو T20 کے اصولوں کے مطابق کھیل ہی نہیں رہے ہیں۔ پاور پلے ہوتا ہے بھائی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پاور پلے میں آپ کو اٹیک کرنا ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جیسے بلے باز کھیل رہے ہوں پاور پلے میں جب ہے، اور 6 اوورز میں آپ 60 رنز بھی نہ بنا پائیں، ہر بار 6 اوورز میں آپ کے 40 45 50 رنز بڑی مشکل سے ہو رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ T20 میں جیسی اوپننگ چاہیے نا ویسی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہاں آپ کے 50 60 بن جاتے ہیں، ہر میچ میں بابر کا 50 ہوگا، 60 ہوگا، رضوان کا ہوگا، لیکن اس کا کیا فائدہ کہ اگر آپ جو ہے وہ 40 بالیں کھیل کے 50 جو ہے وہ رنز بنائیں گے، اور ان 40 میں سے جو ہے وہ پاور پلے کی بھی جو ہے وہ 36 بالیں ہوں گی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کا۔ تو بابر اعظم نے دیکھا ہے کہ مینجمنٹ چینج ہونے جا رہی ہے، تو میں جو ہے وہ بیچ میں اپنی جو ہے وہ شرلا چھوڑ دوں، اور مینجمنٹ کو یہ لگے کہ بابر اعظم اوپننگ کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے دوبارہ سے اوپننگ مل جائے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ شور بھی ڈال لیا کہ بھائی جان جو ہے وہ پہلے یہ کمبینیشن بنا ہوا تھا رضوان اور بابر کا، اس کو توڑا گیا، غلطی کی گئی ہے، اب دوبارہ سے ان کو اوپنر کھلایا جائے دونوں کو۔ تو بھائی یہی دونوں کیوں؟ اگر ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اگر کمبینیشن نہیں بنا رضوان اور سائم ایوب کا، تو آپ کے پاس فخر زمان موجود ہے، آپ اس کو کھلائیں اوپنر۔ آپ کے پاس عثمان خان موجود ہے جو اس PSL میں 2 سینچریاں لگا چکا ہے، اسے آپ موقع دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، ہمارے جو نیچرل اوپنرز ہیں وہ چھوڑ کے پاکستان باہر جا رہے ہیں، باہر کی ٹیموں سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں 2 بندوں کو بس جو ہے بنایا گیا ہے کرتا درتا، بھائی ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اوپنر ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک بار انڈیا سے میچ جتوا دیا ہمیں، اس کے بعد کتنی بار ذلیل کروا چکے ہیں وہ کسی کو یاد نہیں ہے، دوبارہ سے بابر میں ہی جائیں واپس سے۔ وہی بات ہے کہ اب شاہین اچھی کپتانی نہیں کر رہا ہے، تو لوگوں نے شور ڈال لیا بابر کے جو چمچے ہیں کہ بابر کو کپتان بنایا جاؤ۔ بھائی بابر کو کیوں؟ بابر اگر اتنا اچھا کپتان ہوتا تو شاہین کو کیوں بناتے؟ بابر کو ہی رہنے دیتے۔ اب دوبارہ سے اسی کو کپتان بنانا ہے جس کو اس لیے کپتانی سے ہٹایا کہ وہ اچھی کپتانی نہیں کر رہا تھا، بھائی اس کو بناؤ جس کو پہلے نہیں دیا کپتانی۔ یہ تو پاکستان کی پالیٹکس ہے یا پاکستان کی کرکٹ ہے، وہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ باری لگی ہوتی ہے، تو جائے گا میں آؤں گا، جب میں جاؤں گا تو واپس تو نے آ جانا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی 2 تیرے 2 میرے، جب تجھے کوئی کچھ بولے گا میں ڈیفینڈ کروں گا، مجھے کوئی بولے گا تو نے ڈیفینڈ کر لینا ہے۔ تو پاکستان میں آج کل یہ چل رہا ہے۔ تو بابر اعظم نے سیلفشنس چھوڑی نہیں ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ سیلفش قسم کی جو ہے سٹیٹمنٹ بابر اعظم نے دی ہے کہ بھائی جان جو ہے وہ آپ نے تب اگر آپ خاموش رہے تو آج آپ نے بول دیا، اس کے مطلب ہے آپ نے قربانی نہیں دی ہے، کیونکہ آج بھی پاکستان کی خاطر ہی آپ کو جو ہے 1 ڈاؤن کھیلنا ہے نا، اور 1 ڈاؤن جب سے بابر کھیل رہا ہے، کون سا بابر کی پرفارمنس پہ فرق آیا ہے؟ 1 ڈاؤن کھیلتے ہوئے بھی بابر اچھا کھیل رہا ہے، 50 60 جتنے وہ اوپننگ میں بنا رہا تھا وہ تو بنا ہی رہا ہے۔
اور میں رضوان کے حق میں بھی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بابر بھی اوپنر نہ ہو اور رضوان بھی اوپنر نہ ہو۔ اگر آپ نے رضوان کو ہی اوپنر کھلانا ہے نا، پھر آپ رضوان کی جگہ بابر کو کھلا لیں اوپنر، بابر اور سائم کو کھلا لیں اور رضوان کو آپ نمبر 4-5 پہ کھلا لیں۔ پہلی بات یہ کہ دونوں کو نہیں ہونا چاہیے، آپ فخر کو اور سائم ایوب کو اوپنر کھلائیں، آپ دونوں کو، عثمان کو کھلا لیں۔ اور کتنے لڑکے ہیں بھائی جو کمال کا کھیل رہے ہیں، حارث کو کھلا رہے ہیں آپ، کھلا لیں آپ، وہ کم از کم جو ہے وہ آپ کو تیز سٹارٹ تو کر کے دے گا، حالانکہ پی ایس ایل میں اس نے اتنا اچھا نہیں کیا ہے، لیکن یار پھر بھی جو ہے وہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ لیکن نہیں، بابر اعظم اور رضوان سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ یار کیا ان دونوں نے پاکستانی ٹیم کو خرید کے رکھ لیا ہے کہ جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا، جس نمبر پہ یہ کھیلنا چاہیں گے وہی نمبر ان کو ملے گا؟ تو یار ایسا نہیں ہوتا ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ بابر اعظم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بہت اچھا پلیئر ہے، لیکن T20 میں پاور پلے کا بابر اعظم اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب پی ایس ایل میں کم از کم بابر اعظم نے اپنا سٹرائک ریٹ تھوڑا سا بہتر کیا ہے، اور یہ بھی شاید بابر کو اوپننگ سے نہ ہٹایا جاتا، بابر نہ کرتے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ جیسا کر رہے ہیں ویسا ہی بہتر ہے۔ اب کیونکہ بابر اعظم دوبارہ سے اوپنر آنا چاہتے ہیں اور پیچھے چھری لٹک رہی ہے جو وہ سائم ایوب کی بھی، عثمان کی بھی، تو اس لیے بابر کو لگتا ہے کہ تیز کھیلوں گا تو T20 میں سروائیو کر پاؤں گا، نہیں تو نہیں کر پاؤں گا، اس لیے بابر اعظم نے تیز کھیلنا شروع کیا ہے۔ تو اب جو بابر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اوپننگ کرنی ہے، پہلے میں نے قربانی دی ہے، اب دوبارہ سے میں اوپنر آنا چاہتا ہوں کیونکہ نئی مینجمنٹ آئے گی تو وہ بابر کو اوپنر کھلائیں گے۔ تو یہ سارا سین ہے۔ بہرحال آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ بابر کو ہی اوپننگ کرنی چاہیے؟ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اشون نے جو ہے وہ بولا ہے کہ بھائی وہ روہت شرما کے لیے جان بھی دے سکتے ہو، اور یہ اشون کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ویسے والی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے شان مسعود نے دی تھی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بابر اعظم کے لیے، کہ ہم بابر اعظم کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جان تو چھوڑیں، شان مسعود نے کپتانی بھی چھین لیا بابر اعظم سے، لیکن اشون نے بولا ہے کہ روہت شرما ایک بہترین کپتان ہے اور روہت شرما کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ باقی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔